السلام علیکم 365 ڈیجیٹل کے ساتھ میں شیراز احمد شیرازی ہوں. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. اسی جملے کے اسی شعر کے مصداق میرے ساتھ اس وقت ننا لکھاری حسنین موجود ہے جو کہ اب باقاعدہ طور پر ایک لکھاری بن چکے ہیں. اس سے قبل یہ سیلٹا سرٹیفائڈ ٹیچر تھے, ینگ موٹیویشنل اسپیکر تھے. بہت کچھ یہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں, بہت سارے بچوں کے لیے, بہت سارے بڑوں کے لیے یہ رول ماڈل بھی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ کس طرح لے کے چل رہے ہیں. حسنین بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. مجھے بتائیے گا, کتاب باقاعدہ طور پر آپ نے لکھ لی ہے, کتنا مشکل تھا یہ سفر اور کن کن مشکلات سے گزر کر آپ نے یہ جو کارنامہ ہے سر انجام دیا ہے؟ جی بالکل, جس طرح آپ سب کو پتہ ہے اٹس ناٹ این ایزی جرنی. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اوپینین رکھتے ہیں. کچھ اوپینینز اچھے ہوتے ہیں, کچھ اوپینینز برے ہوتے ہیں, بٹ میرا ٹریک ریکارڈ جس طرح ہے تو اوپینین سے مجھے فرق نہیں پڑا. اور جب میں نے اپنا آئیڈیا, جب میں نے اپنا پورا کا پورا موٹیویشن, پورا کا پورا ہارڈ ورک کو زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی کچھ دنوں کے لیے, مہینوں کے لیے, سالوں کے لیے ایک کام کی طرف, تو پھر اس کے اندر ہار ماننا تھا نہیں. بہت ہی مشکل تھا کیونکہ میری پہلی کتاب تھی اور میرا پہلا ایکسپیرینس تھا, اور اس ایکسپیرینس کے ساتھ چلتے ہوئے میرے لیے بہت ہی زیادہ ایک اچھا امپریشن بنانا تھا میں نے. تو کافی زیادہ چیزیں کٹ کی گئی, کافی زیادہ چیزیں الانگیٹ کی گئی, کیونکہ میں نے چاہنا تھا کہ اگر یہ کتاب کوئی پڑھے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس سے مزہ لے, یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو پھینکے اور وہ اپنی ایک راہ کے اوپر چلے, وہ اپنے پیشن کو پرسیو کرنے چلے, وہ اتنا موٹیویٹ ہو جائے, اتنا انسپائر ہو جائے کہ وہ کچھ ایسا کر دکھائے جو کہ میں نہیں کر پایا. اس کتاب میں بیسیکلی ہے کیا؟ ظاہر بات ہے آپ کی زندگی کا سفر تو ہے, کس طرح آپ نے اس کو پورٹرے کیا ہے؟ اس کو میں نے ایک ناول کے طور پر پورٹرے کیا ہے, جہاں پر ایک تھرڈ پرسن ویو سے میں نے شو کیا کہ حسنین ہمارا جو مین کیریکٹر ہے اسے میں نے نیریٹ کیا ہے. ہاں ڈائلاگس ٹائم ٹو ٹائم تو ہیں, بٹ میں نے نریٹ کیا ہے حسنین جو ہمارا کیریکٹر ہے, میں نہیں, حسنین کی سٹوری کو میں نے نریٹ کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے. اور وہ سٹوری بیسکلی میری سٹوری کے ساتھ سیم ٹو سیم ہے, بٹ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں, اور ایک بہت ہی زیادہ بریف اور سمرائزڈ ورژن ہے میری زندگی کا. اس سے قبل آپ ینگ موٹیویشنل اسپیکر تھے, پھر ینگ آر جے ریڈیو جوکی تھے, پھر اس کے بعد آپ ینگ جو ہے سیلٹا سرٹیفائڈ ٹیچر بھی بنے, آپ ینگ رائٹر بھی بنے. اب اتنی کم عمری میں یہ سب کام کس طرح کر لیتے ہیں آپ؟ اگر آپ لوگ ایک کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو آپ کر دکھا پائیں گے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, تو اگر آپ لگاتار کوشش بھی کریں آپ نہیں کر پائیں گے. اٹس اے سمپل رول. اگر آپ اپنے ٹائم کو, اگر آپ اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایک کام کے لیے تو آپ یقیناً اس کام کو کر پائیں گے. بٹ اگر آپ اپنے راستے کے اندر, اپنی راہ کے اوپر اف یو آر گیونگ اپ مڈ وے, تو یقیناً آپ ہار مان لیں گے اور یقیناً آپ نہیں کر پائیں گے. کس سے انسپائریشن لی, کس سے انسپائر ہو کر آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں خود اپنے آپ سے انسپائر ہو کر ہی یہ ساری کی ساری جرنی کے آگے ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جرنی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں فلانا اس بندے اس بندے ان سب کے لیے. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کی طرف ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اگر میں محنت نہیں کرتا تو میں اس مقام پر نہیں موجود ہوتا, اور یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں. بٹ اگر میں یہاں پر پھر بھی کہوں تو مجھے یقیناً فیل ہوتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتے ان کی اپنی محنت کے لیے, اور اوروں کو کہتے ہیں یہ تو ان کی وجہ سے اور ان کی الحمدللہ انہوں نے مدد کی تو اس لیے. نہیں, اگر آپ محنت نہ کرتے تو نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اپنے آپ کو کریڈٹ دیجیے گا. اور میں کہتا ہوں کہ سمپل الفاظ کے اندر اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو میری جو جرنی تھی, جو مین آئیڈیا تھا کہ جو میں نے کرنا ہے وہ تو میں بہت پہلے ہی کر چکا ہوں, اور ابھی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ایک ایکسٹرا ایڈیشنل ایک سورس ہے. تو اگر میں نے اپنی جرنی کو 99% کر لیا ہے تو ابھی میں کیسے ہار مان سکتا ہوں؟ اگر میں 10%, 1%, 9% پہ ہار نہیں مانا, اگر میں 50 پہ ہار نہیں مانا, اگر میں 70 پہ ہار نہیں مانا, تو ابھی جب میں 99 پر ہوں, and I'm so close to achieving success, how can I give up? کیا آپ لیں گے مستقبل کے, کیا کرنا چاہیں گے, کیا بننے کا ارادہ کیا ہے, گولز کیا ہے اور کس طرح آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں, زندگی ایک ایسی جرنی ہے جس کے اندر آپ ہمیشہ ہی مرتے دم تک آپ سیکھتے رہتے ہیں. اٹس اے ویری آڈ تھنگ, بٹ ہم ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں.
تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یقیناً میں کچھ نیا کروں گا, میں کچھ ڈفرینٹ کروں گا, کیونکہ آج سے 2 سال 1 سال پہلے میرا 2 سال پہلے تو آئیڈیا نہیں تھا ذہن کے اندر کہ میں کتاب لکھوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, نہیں تھا. نو سچ آئیڈیا واز ان مائی برین. بٹ ابھی آج دیکھیں میں نے اپنی کتاب لکھی تو ہمیشہ وقت کے ساتھ کچھ نیا کرتا ہوں گا. بٹ میرا یقین ہے کہ میں پاکستان کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر پاؤں گا اور کچھ نیا کر دکھاؤں گا. اپنے ملک کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے آپ کے لیے کچھ کر پاؤں گا. یہ حسنین ہمارے ساتھ موجود تھے, ینگ موٹیویشنل اسپیکر تھے, ینگ رائٹر بھی بن گئے. اور سرپرستی کی ضرورت ہے. اب بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہماری سرزمین پر, ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بچوں میں. صرف اور صرف ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان پر توجہ مرکوز کی جائے, ان کی سرپرستی کی جائے, تاکہ یہ اپنی اپنی فیلڈ میں, اپنے اپنے شعبے میں ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں. جی